اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ جو مرحوم صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، ان کی زندگی میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے خاک شفا کی بدولت اور اس کی برکت سے ایک فرنگی سفیر کو مغلوب کر دیا اور اسے مسلمان کر دیا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے تھا کہ صفوی دور حکومت میں شاہ عباس صفوی جو ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک فرنگی سفیر آتا ہے اور وہ ایک خط لے کر آتا ہے بادشاہ کے نام۔ شاہ عباس صفوی کو خط میں مخاطب قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی مملکت کے تمام علماء کو جمع کریں، یہ ہمارا سفیر آپ کی خدمت میں آیا ہے، آپ کے علماء اس سے مناظرہ کریں، اگر آپ کے علماء نے اس کو شکست دے دی تو ہم اور ہمارا ملک آپ کے دین پر آ جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے سفیر نے آپ لوگوں کے علماء کو شکست دے دی تو پھر آپ ہمارے آئین کو اور ہمارے دین کو ایکسیپٹ کریں اور ہمارے دین کے پیروکار ہو جائیں۔ شاہ عباس صفوی اس خط کو پڑھتے ہیں اور اپنے تمام علماء کو اس اجتماع میں دعوت دیتے ہیں تاکہ اس فرنگی سفیر کو جواب دیا جا سکے اور اسلام کی عظمت کو اجاگر کیا جا سکے، اور ان علماء میں سب سے اہم عالم ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہوتی ہے۔ اب علماء کا اجتماع ہے، تمام لوگ جمع ہیں، بادشاہ اپنی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں شاہ عباس صفوی، اور یہ فرنگی سفیر آتا ہے اور آ کر اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ اس کی جو روش تھی، جو اس کی چال تھی، وہ یہ تھی کہ یہ علماء سے کہتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو لیں، میں اس چیز کے مشخصات بیان کروں گا کہ آپ نے کس چیز کو اپنے ہاتھ میں تھام رکھا ہے۔ اب جب یہ دربار میں آتا ہے، ملا محسن فیض کاشانی اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ، تمہاری مملکت میں کوئی عالم نہیں تھا جو تمہارا بادشاہ اس عالم کو بھیجتا تاکہ وہ ہمارے ساتھ علمی مناظرہ کرتا، علمی بحث کرتا اور ہم اسے اسلام کی حقانیت کے بارے میں باخبر کرتے؟ اس نے عالموں کو تو نہیں بھیجا اور تمہارے جیسے ایک عامی انسان کو بھیج دیا ہے تاکہ تم ہم سے مناظرہ کرو۔ تو اس شخص نے جواب دینے کی بجائے ملا محسن فیض کاشانی سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لیں تاکہ میں بتاؤں آپ نے اپنے ہاتھ میں کس چیز کو تھام رکھا ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی کے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہوتی ہے، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی تربت سے بنی ہوئی تسبیح، کوئی معمولی شخصیت نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین شہید کربلا کی جس جگہ شہادت ہوئی اور جس خاک میں حضرت سید الشہداء کا خون شامل ہوا، اس خاک سے بنی ہوئی تربت کہ جو خاک شفا کہلاتی ہے، جو بیماروں کو شفا عطا کرتی ہے، اور ہمارے شیعہ علماء اس خاک شفا سے مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک خاص جو ہے وہ دستور بھی دیا کرتے ہیں، جیسے کہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے نقل کیا۔ ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں خاک شفا کی یہ تسبیح موجود ہوتی ہے، تو ملا محسن فیض کاشانی اسے اپنی مٹھی میں لے کر اس فرنگی سفیر سے کہتے ہیں کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ وہ فرنگی سفیر سوچنے لگتا ہے کہ ملا محسن فیض کاشانی کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، کافی دیر سوچتا رہتا ہے اور جواب دینے سے عاجز ہوتا ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں بتا رہے، کیا تم نہیں جان سکے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نہیں بتا سکتا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن میں بتا اس وجہ سے نہیں رہا کہ تعجب اس بات پر ہے کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ میں کیسے آ سکتی ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔
تو وہ فرنگی سفیر کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور میں تعجب یہ کر رہا ہوں کہ جنت کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں کیسے سما سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ محالات میں سے ہے، اس وجہ سے میں آپ کو جواب دینے سے قاصر ہوں کہ جنت کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے۔ تو ملا محسن فیض کاشانی اپنا ہاتھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں سبط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے شہادت سے بنی ہوئی تسبیح ہے، جسے خاک شفا کہتے ہیں، اور ہماری اسلامی تعلیمات میں یہ کربلا کی سرزمین جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اسی ٹکڑے کی خاک سے بنی ہوئی یہ تسبیح ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جسے تم نے خود تشخیص دیا کہ جنت کا ٹکڑا اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کلام سننے کے بعد وہ فرنگی سفیر فوراً اسلامی تعلیمات کے حق ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ خاک شفا سے بنی ہوئی ایک تسبیح کی بدولت ایک فرنگی سفیر کو مسلمان کر دیتے ہیں، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ عزیزان، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تربت کی بہت اہمیت ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس خاک شفا کی ایک معمولی سی مقدار کو اگر آب زمزم میں ملا کر کسی مریض کو پلایا جائے تو وہ لا علاج مریض بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر انسان اپنے مریضوں کو باقاعدہ اس خاک شفا اور آب زمزم کا یہ محلول، یہ مکسچر اگر پلائے تو وہ مریض حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس تربت میں خداوند متعال کی جو عنایات شامل حال ہیں اس کے نتیجے میں مریضوں کو شفا عطا کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے تمام مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے اور آپ کے مریضوں کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔